إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی ہر طرح کی عبادت، اس کی طرف سے دی ہوئی ہر قسم کی نعمت پر اس کی شکر گزاری یہ ہم سب کی پیدائشی ذمہ داری ہے. اس خالق و مالک کے لیے جو اکیلے اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہمیں قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچایا. اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو ان صحابہ سے جنہوں نے اس دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کیا. آج کے خطبے کا موضوع حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیے گئے خطبے کا خطبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد
اس دنیا میں نہ رہے تو آپ نے حج بھی نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، لعلی لا احج بعد عامکم ھذا، اے لوگو شاید اس سال کے بعد، آئندہ سال اس حج کے بعد آنے والے حج میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت جلد الوداع ہونے والے ہیں، اور آج اس موسم میں حج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں بولیں گے وہ آپ کی طرف سے آپ کی امت کے لیے وصیت ہوگی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں عرفہ کے دن یوم النحر، جس دن ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایام تشریق، عید کے بعد کے 3 دن، یہ 5 دن پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالات میں صحابہ کرام کو مختلف چیزوں کی وصیت کرتے رہے۔ وصیت کرنے کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کہنے سے پہلے کیا ہو۔ کیا اہتمام تھا؟ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے کہا، استنزل الناس، لوگوں کو چپ کرواؤ، لوگوں کو خاموش کرواؤ، مجھے کچھ بات کہنی ہے، مجھے آج کچھ نصیحت کرنی ہے۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے تو لوگوں سے جا کر کے کہو کہ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ یہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ مکبر بن گئے۔ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے یا بولنے والے تھے، چونکہ اس وقت مائک کا زمانہ نہیں تھا، یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی لوگوں تک آواز پہنچانے کے لیے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں کھڑے ہو گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت کریں اس وصیت کو آپ کے امتیوں تک پہنچایا جا سکے۔ بعض روایتوں میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں تھے، اپنی رہائش گاہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، عرفہ میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز سننے کے لیے ہمارے کان کھول دیے، جبکہ ہم دور تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غور سے سنیں۔ آپ نے کہا لوگوں کو خاموش کرواؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سننے کی صلاحیت اس دن کھول دی۔ لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود تھے، اسی لیے امام سفیان ابن عیینہ اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عالم کی طرف، جس کی بات آپ سن رہے ہیں، آپ اس کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوں۔ ابھی میں نے راستے میں بھی ایک حدیث پڑھی
صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو ہم لوگ اپنے چہروں کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیتے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس سے کوئی علم حاصل کرنا ہو آپ اس کی طرف غور سے دیکھیں اور خاموش رہیں اور خاموشی کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، اس کے بعد اس کو یاد کریں، اس کے بعد اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آپ اس بات کی دعوت دیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری وصیت قرار دیا، چونکہ بہت ساری باتیں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ وہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی، موقع اچھا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گرچہ لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں مگر وہ خطبہ جو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا شاید وہ خطبہ لوگ نہ سمجھ سکیں۔ ویسے وہاں کے ائمہ اور خطبہ جو ہر سال حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں، وہ خطبہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں ہوتا ہے، اور وہاں کے حکومت کے ذریعے باقاعدہ مختلف زبانوں میں اگر آپ اس کو سننا چاہیں اپنے موبائل پر، یا دنیا کے لوگ اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی زبان میں سننا چاہیں تو اس کو سن سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا خطبہ تھا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس موقع پر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ سے نکلنے سے لے کر کے مدینہ واپسی تک سفر کے پورے حالات، حج کے پورے اعمال، اس کے ارکان اور واجبات ہو بہو جیسا پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے گئے۔ جابر بن عبداللہ اس کو نوٹ کرتے گئے، یہاں تک کہ وہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان حدیث کی کتابوں میں ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اس پہلے اور آخری حج میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جو نصیحت کیا تھا، اس نصیحت کو ہمیں لینا چاہیے، اسے سننا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ بھی جب زندگی کے آخری ایام میں ہوتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو یا نہ ہو، جو آدمی جہاں دیدہ ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور اسے کسی بات کی وصیت کرنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست و احباب کو اکٹھا کرتا ہے، اور وصیت کرنا جائز ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کو کسی بھی بارے میں وصیت کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے وصیت نامے کو لکھ کر کے اپنے تکیے کے نیچے، اپنے بستر کے پاس رکھے، پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے اس کا بلاوا آ جائے تو اس کا وصیت نامہ حاضر ہو، تاکہ جس کے بارے میں اس کو کوئی نصیحت اور وصیت کرنی ہے وہ وصیت نامہ لکھا رہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں یہ فرمان سنا کہ وصیت لکھ کر کے رکھا کو، انہوں نے کہا اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ میرا وصیت نامہ میرے تکیے کے نیچے نہ رکھا ہو۔ اور اگر کسی بات کی وصیت نہ کرنی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی وصیت تو کر ہی سکتے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهُ يَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ آپ اپنے بچوں کو تو اس بات کی نصیحت وصیت کر سکتے ہو کہ میرے بچوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا، توحید پر قائم رہنا، خاندانی رسم و رواج جو باطل رسم و رواج ہیں ان سے پرہیز کرنا۔ اگر آپ کے پاس کوئی وصیت نہیں ہے تو اس بات کی وصیت ضرور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بچے توحید پر رہیں اور توحید پر ان کا خاتمہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کو جب سورج نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ اونٹنی تیار کی گئی، اس کے بعد آپ بطن وادی میں آئے
تو آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے لوگو، جس طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ای یوم ھذا، اے لوگوں بتاؤ یہ آج کون سا دن ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ تو حرمت والا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے جس میں آپ لوگ ٹھہرے ہوئے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا یہ تو بلد حرام ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو گمان ہونے لگا کہ لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو کوئی اور دن کا نام دے دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ یوم النحر ہے، آج کے دن قربانی کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے تو ہمیں گمان ہونے لگا کہ لگتا ہے آپ اس مہینے کا کوئی اور نام دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے، کس شہر میں آپ لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ لگتا ہے آپ اس شہر کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے نصیحت اور وصیت کرنے کا انداز دیکھیے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اقرار کرا لیا آج کا دن بھی حرمت والا ہے، اور جس مہینے میں آپ لوگ ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ عرب کے لوگ اس دن کی بھی حرمت رکھتے تھے اور اس مہینے کی بھی حرمت کا خیال کرتے تھے، اور جس شہر میں تھے مکۃ المکرمہ اس شہر کی بھی حرمت کا خیال کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں وہ لوگ معمولی باتوں پر 40 سال تک ان کی تلواریں ان کے میانوں سے باہر رہتی تھیں، مگر جیسے ہی اشہر حرم شروع ہو جاتا تھا، حرمت والے مہینے شروع ہو جاتے تھے، ان کی تلواریں میانوں میں آ جاتی تھی۔ جاہل ہونے کے باوجود وہ اس دن اور اس شہر اور اس مہینے کا خیال کرتے تھے۔ اسی کی طرف پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے آج کے دن کی حرمت کا آپ لوگوں کو خیال ہے، جس طریقے سے ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت کا آپ لوگوں کو پاس و لحاظ ہے، جس طریقے سے آپ لوگ مکۃ المکرمہ میں لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتے ہیں، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کا آپ لوگوں کو خیال ہے، تو سن لو ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے، جس طریقے سے یہ شہر حرمت والا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں تم میں سے ہر ایک کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کتنی پیاری بات کہی۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ سب سے پہلے ان کو اس شہر کی حرمت کے بارے میں، مہینے کی حرمت کے بارے میں، یوم النحر کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا جیسے اس مہینے، اس شہر اور اس دن کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کے خون، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو کا بھی حرمت ہے، اور تم مسلمانوں کے اوپر ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، ایک دوسرے کی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء نے اس خطبے کے بارے میں فرمایا کہ آپ نے ایک طریقے سے ایک مسلم سماج پرامن اور شانتی والا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایسا سماج جس میں لوگ ایک دوسرے کے جان، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ان کا خیال کریں، تو ایسی صورت میں وہ ملک، وہ سماج ترقی کرتا ہے، خوشحالی کے راستے پر جاتا ہے۔ آگے چل کر کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کیا،
اسی موقع پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب عزت دے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام و مرتبہ دے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو جاہ و منصب دے تو اسے چاہیے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اس طریقے سے چلے۔ آپ نے فرمایا اعلیٰ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، سن لو میرے صحابہ اور دنیا کے لوگوں، سن لو جاہلیت کے جتنے کام اب تک تھے آج میں اس کو اپنے پیر کی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، آج اس کو میں رونتا ہوں۔ جاہلیت کے جتنے رسم و رواج تھے، چاہے وہ شرکیہ کام ہو، چاہے وہ کفریہ کام ہو، چاہے وہ بدعات کے کام ہو، چاہے بچیوں کو زندہ غور کرنے کا کام ہو، یا عورتوں سے بدکاری کر کے پیسہ کمانے کا معاملہ ہو، سود اور بیاض کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا تو آپ نے کہا آج جاہلیت کے سارے احکام و مسائل میرے قدموں کے نیچے ہیں اور میں اس کو روتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت میں جن کا ناجائز خون بہایا گیا تھا اب اس پر کوئی قصاص، اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اس کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت میں جو تم لوگ سودی لین دین کرتے تھے آج سے اس کو بھی میں باطل کرتا ہوں، اور اس کی شروعات میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں، جس کے اوپر بھی باقی ہے وہ لوگوں کو سود پر لین دین کرتے تھے اس کو آج سے میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا ایک حصہ ہے۔ آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مختلف موضوعات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ ان سے شادی بیاہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے ان کی شرمگاہوں کو تم کے حلال کیا ہے۔ اور ان عورتوں کو بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ اپنے بستروں پر ایسے کسی شخص کو نہ آنے دیں جن کو ان کا شوہر پسند نہ کرتا ہو، اور اگر وہ ایسی غلطی کر جائیں تو شوہروں کو انہیں مارنے کی اجازت ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو ان کے کھانے، ان کے رہنے، ان کے پہننے کا مرد کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے اس کا بندوبست کرے۔ اور ہاں پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اس کا نام اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ صحابہ کرام کے لیے بہت ہی زیادہ لمحے اور غور و فکر کے قابل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، اے میرے صحابہ تم قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے میرے بارے میں اللہ کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ جب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، میرے نبی اور رسول کے بارے میں، میری تبلیغ کے بارے میں، تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر کے کہا تھا نشہدو بأنک قد بلغت وأدیت ونصحت۔ اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے، ہم اس بات کی گواہی دے بھی رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت کو ادا کر دیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ کس طریقے سے اس نبی کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا احساس تھا۔ آج ہم اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے مالدار ہیں، اور اس طریقے سے ہم کو اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، آپ کو یہ معلوم تھا کہ قیامت کے دن لوگوں سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نبی نے اپنے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں کیا۔ تو آپ نے عرفہ کے میدان میں باقاعدہ اعتراف کروا لیا کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟
تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کو پہنچا دیا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ خیر خواہی کیا ہے۔ اس کے بعد اذان ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ عرفہ کے دن جو ہے حجاج کے لیے ظہر کے وقت میں ایک اذان اور 2 اقامت سے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھے جمع کر کے اور قصر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی چیز کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن بھی بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو نصیحت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کی وصیت کیا، انہی میں سے ایک نصیحت پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا ان ربی امرنی، اے لوگوں غور سے سنو، میرے رب نے مجھے آج حکم دیا ہے کہ میں تم کو وہ باتیں بتا دوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور آج کے دن ابھی میرے رب نے مجھے جو علم سکھایا ہے، مجھے جو حکم دیا ہے تعلیم اور تبلیغ کرنے کا، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کل مال نحلتہ عبدا حلال۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے، چاہے جس بھی شکل میں، اناج کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، وہ اس کے لیے حلال ہے، وہ اسے کھا سکتا ہے۔ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے جانوروں پر نشان لگا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ لات کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے۔ ان کے جو مختلف بت تھے نا، وہ ان کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے، ان کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، نشان مار کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ تمام مال مسلمان وہ تمام مال جو اپنی حلال کمائی کے ذریعے کھاتا ہے، اس کی زمین میں پیداوار ہوتی ہے یا جانور شکل میں جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا۔ اور کوئی آدمی اپنی مرضی کے ساتھ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے لیے حرام ہے۔ ہاں، اگر ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے تو آپ پرہیز کر سکتے ہیں وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے، اگر اس چیز کو کھانے کی وجہ سے تکلیف ہے، مگر آپ یہ کہہ دیجئے یہ چیز میرے لیے حرام ہے، اس حدیث کی روشنی میں یہ کہنا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے تمام بندوں کو حنفاء پیدا کیا، موحد پیدا کیا۔ جیسا کہ اس سے پچھلے سال میں عید کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، ہر بچہ جو زمین پر پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہر بچے کے ڈی این اے میں، اس کے خون میں، اس کی ہڈی میں، اس کے گوشت میں، اس کے چمڑے میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ زمین پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ڈی این اے میں، چاہے وہ عیسائی کے گھر پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے سکھ اور مجوسی اور ہندو کے گھر پیدا ہو، چاہے مسلم کے گھر پیدا ہو، اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا تھا، باطل سے ہٹ کر کے میری عبادت کرنے والا۔ مگر شیطان نے جو ہے، شیطان آیا اور اس نے ان کو میرے دین سے گمراہ کر دیا، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں حلال کی تھیں اس کو اس نے حرام ٹھہرا دیا، اور یہاں تک کہ اس نے میری ذات کے ساتھ میرے بندوں سے وہ شرک کروانے لگا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین والوں کو دیکھا تو عرب والوں کو بھی دیکھا، عجم والوں کو بھی دیکھا، تو ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا۔ ہاں، کچھ اہل کتاب تھے جو توحید پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا۔ یہ خطبے کا ایک حصہ ہے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت اور فرمائی، جنت میں جانے کا راستہ آپ نے بتایا، اتقوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاۃ اموالکم واطیعوا ذا امرکم تدخلوا جنت ربکم۔ اے لوگو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، 5 وقت نماز کی پابندی کرو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اپنے علماء اور حکام کی اطاعت کرو۔ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں
کہ تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے۔ آگے چل کر کے امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی نے ایک نصیحت اور کرتے ہوئے فرمایا، الا اخبرکم بالمومن، اے لوگوں کیا میں تم کو مومن کے بارے میں نہ بتا دوں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ وہ بھی آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، مومن کو جب دیکھ لیں تو اپنے مال، اپنے جان اور اپنی عزت و آبرو کے بارے میں اس کو معمول سمجھیں۔ یا آپ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو مومن اگر بن کے رہنا ہے اس دنیا میں، اور بن کے رہنا چاہیے، تو اس طریقے سے رہو کہ تم کو دیکھ کر کے لوگ اپنی جان و مال کے سلسلے میں امانت دار سمجھیں۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہم مسلمان خود مسلم علاقوں میں، مسلم محلوں میں جو مومن کی تعریف کی جا رہی ہے، یہاں پر جو مسلم کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ ہم لوگ اس سے کوسوں دور ہیں۔ بات بات پر آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے، بات بات پر آدمی اپنی زبان سے گالی دے دیتا ہے، بات بات پر آدمی لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے، اور آج صورتحال بدل چکی ہے۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ خطبہ ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ نے آگے چل کر کے فرمایا، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں جہاد کرے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنوں میں ایک نمبر کا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ غسل کر کے آئے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، نفس کو بھاری پڑتا ہے، لیکن نیکی کا کام ہے تو آدمی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اور مہاجر اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لے، خطایا سے توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے۔ آگے چل کر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد خیف میں آئے، مینا کے اندر مسجد خیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی لوگوں کو نصیحت کیا۔ آج اللہ کا شکر ہے وہاں مسجد بن چکی ہے، اور بڑی شاندار مسجد ہے، اور ہر سال حج کے موقع پر دسیوں علماء کے بیانات، پورے سمجھ لیجئے کہ 3 دن ایام تشریق کے، اور اس سے پہلے مسجد خیف کے اندر علماء کے بیانات ہوتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکتے کی بات فرمائی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اپنے نبی کی وصیت کو آپ غور سے سنیے اور اپنے دلوں کے اندر اس کو بسائیے۔ پیارے نبی نے فرمایا، یاد رکھو، من کان ہمہ الآخرہ، وہ آدمی جس کی زندگی کا ٹارگٹ، جس کی زندگی کا مقصد آخرت کا حصول ہے، جنت کا حصول ہے، جمع اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام مسائل کو آسان کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ مالداری کو اس کے دل کے اندر ڈال دے گا، اور دنیا ذلیل و رسوا ہو کر کے آئے گی۔ کس آدمی کے لیے آپ نے فرمایا؟ جس آدمی کی زندگی کا مقصد آخرت ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، جنت کا حصول ہے، جہنم سے نجات ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی زندگی کا کام آسان ہو جائے گا، اور مالداری اللہ اس کے سینے میں ڈال دے گا، اور دنیا جس کی تلاش میں لوگ سرگرداں ہیں نا، وہ چل کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے آئے گی۔ مگر اس کے برعکس آپ نے فرمایا، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، اور جس کی نیت، جس کی زندگی کا مقصد ہائے دنیا ہوگا، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کی زندگی کے تمام مسائل کو منتشر کر دے گا، بکھیر دے گا۔ ایک سوراخ بند کرے گا، دوسرا سوراخ کھل جائے گا، ایک میٹر حل کرے گا، دوسرا میٹر کھل جائے گا، ایک مشکل سے نکلے گا، دوسری مشکل کے اندر پڑ جائے گا۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی نیت دنیا کے اندر صرف اور صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، اور غریبی اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور دنیا سے صرف اور صرف اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں مقدر کیا ہے۔ بہت پیاری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ آئے ہوں گے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہوگی، یا کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو لیٹ کے ساتھ پڑھی ہوگی، کچھ لوگ ابھی جمعہ کے بعد پڑھیں گے، اس لیے کہ ابھی بعد میں آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو کمپنی میں مال بھرنا ہو، اگر آپ کو کسی سے ملنا ہو، ٹرین پکڑنی ہو، فلائٹ پکڑنی ہو، کسی کو ریسیو کرنا ہو، تو ایسی صورت میں آپ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، آپ رات 12 بجے سو کر کے بھی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، مگر ڈیلی فجر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے،
لیکن ہم اس کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری کاروباری میٹنگیں چالو رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا دار ہیں، اسی لیے ہماری زندگی کے مسائل بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک میٹر حل نہیں ہوتا، ایک مشکل دور نہیں ہوتی کہ دوسری مشکل ہمارے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری نصیحت فرمایا کہ جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہوگا، اللہ اس کی زندگی کے مسائل کو آسان کر دے گا، مالداری اس کے سینے کو مالداری سے بھر دے گا، اور دنیا چل کر کے آئے گی، وہی راغمۃ ذلیل ہو کر کے آئے گی۔ مگر اگر زندگی کا مقصد صرف دنیا ہوگا تو فقر و فاقہ اس کی زندگی کا مقدر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے مسائل کو بکھیر دے گا، اور اس کو اتنی ہی روزی ملے گی جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے حضرت ابو نضرہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ کرام کو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے خطبہ سنا تھا ایام تشریق میں، عید کے بعد جو 3 دن تھے، ان 3 دنوں میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع ہے، اور آپ نے پہلے بھی اشارہ کر دیا تھا لعلی لا احج بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں، میری زندگی کا یہ آخری حج ہو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اپنی امت کے لیے، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایام تشریق میں، جس میں حاجی مینا میں رات گزارتے ہیں اور زوال کے بعد کنکری مارتے ہیں، آپ نے ایک خطبہ اور دے ڈالا، بہت پیارا خطبہ تھا۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں سن لو، الا ان ربکم واحد، سن لو تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور آگے سنو، الا فضل لعربی علی اجمی، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، ولا لأحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف اور صرف فضیلت اگر حاصل ہوگی تو وہ صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی۔ اے لوگوں، تم گواہ ہو، میں نے تبلیغ کر دیا ہے، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام کہہ دیا ہے۔ میں دنیا کے لوگوں کو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، اس نبی نے کہا کہ تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم ہم سب کے باپ ہیں، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا الا فضل لعربی علی اجمی، اس کو کہا جاتا ہے ون نیشن ون لا، ایک قوم ایک قانون، ایک ملک ایک قانون۔ یہ کون سا سول کوڈ ہے؟ یہ ایک بڑی ذات کا ہندو جو ہے ایک دلت کے منہ پر پیشاب کرتا ہے، اب پورا ملک اس کو دیکھتا ہے، اس کو سزا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا کامن سول کوڈ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جاتی ہے، اور قانون جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے؟ یکساں سول کوڈ اگر نافذ کرنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ہے، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فرانس جس نے سب سے پہلے ڈیموکریٹک ملک ہونے کا دعویٰ کیا، جمہوریت کا ڈھڈورا پیٹتا رہا، ابھی چند دنوں پہلے ایک کالے شخص کو، جو وہاں کا نیشنلٹی ہوٹل ہو چکا ہے، افریقی تھا، کالا کلوٹا ہونے کی وجہ سے پولیس نے اس کو جان سے مار ڈال دیا۔ آج بھی فرانس جل رہا ہے، جہاں پر بھی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہوگی، جہاں پر بھی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، غریب کو امیر پر۔ اور ہمارا ملک تو عجیب و غریب ملک ہے، یہاں لوگ خان پٹھان بنے ہوئے ہیں، یہاں لوگ جو ہے برہمن بنے ہوئے ہیں، لوگ چھتری بنے ہیں، ویش بنے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا ان امر كل شيء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب جاہلیت کی پکار ہے، یہ سب جاہلیت کا نعرہ ہے، اور آج میں حجۃ الوداع کے موقع پر ایسی جاہلیت کی چیزوں کو، عربوں کے یہاں بھی یہی معاملہ تھا، اس لیے پیارے نبی کو جب نبی بنایا گیا تو ابو جہل نے کہا یہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے، ابو لہب نے کہا یہی ملا تھا، یتیم آدمی یہی ملا تھا نبی بننے کے لیے۔ اسلام ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام تقویٰ دیکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ارے تم برہمن کہاں سے ہو گئے، تم چھتری کہاں سے ہو گئے،
تم ویش کہاں سے ہو گئے، یہ سب قبائل ہیں، یہ سب قبائل ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہیں کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ تم سب سے بڑے ہو گئے، تم کسی کے منہ پر پیشاب کر دو گے، کسی پر گولی مار دو گے، کسی کا گھر ڈھا دو گے، یہ چلنے والا نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں زیادہ دن چلنے والی نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ظلم کے خلاف تھے، ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ ہمارے نبی کا آخری خطبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں تک اس خطبے کا ترجمہ کیا جائے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ کل ہی میں کتاب پڑھ رہا تھا، کل کی اوتار، ایک بہت مشہور پنڈت نے، پڑھے لکھے پنڈت نے کہا ہے کل کی اوتار سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے یہ نبی آئے گا اور تمام ہندوؤں کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں، اس کا کلمہ پڑھنے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جب رب ایک ہے اور باپ ایک ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ شیطان نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بڑا اچھا موقع تھا، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو فرمایا۔ بخاری میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی سے ایک موقع پر پوچھا گیا ای الناس اکرم، اللہ کے نبی سماج میں وی آئی پی کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سماج کا وی آئی پی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں، سب سے بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہم، تو آپ نے فرمایا کس کے بارے میں؟ فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ اچھا یوسف کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو لوگوں میں سب سے کریم اور وی آئی پی آدمی یوسف علیہ السلام تھے، جو خود نبی تھے اور نبی کے بیٹے تھے، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے یہ تھے، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا نہیں اللہ کے نبی۔ کہا اچھا عربوں کے حسب اور نسب کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ عربوں میں کون اچھا ہے؟ تو سن لو، خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، تم لوگوں میں افضل جو زمانے جاہلیت میں تھا، اگر وہ افضل بننا چاہتا ہے تو مسلمان ہو جائے اور میری شریعت کا علم حاصل کرے، تو جیسے زمانے جاہلیت میں بڑا تھا اسلام لانے کے بعد بھی بڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں بہت لمبا چوڑا خطبہ ہے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم، اے لوگو اللہ تمہارے فوٹو کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، تمہارے کرتوت کو دیکھتا ہے، تمہارا کرتوت کیسا ہے، تمہارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ اللہ کسی کے چہروں کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا۔ اسی لیے پیارے نبی نے ایک موقع پر صحابہ کرام نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ان آل بنی فلاں لیسوا لی باولیاء، یہ فلاں خاندان کے لوگ جس سے میں نسبت رکھتا ہوں یہ میرے ولی نہیں ہیں، یہ میرے دوست نہیں ہیں۔ انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، میرا ولی اللہ ہے، میرے دوست نیک لوگ ہیں، میرے دوست بلال ہیں، میرے دوست سلمان فارسی ہیں، میرے دوست جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ نہیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یکساں سول کوڈ لا رہے ہو نا، کامن سول کوڈ لا رہے ہو نا، تو پیارے نبی کا یہ خطبہ سنا دینا، پیارے نبی کے خطبہ بتا دینا کہ جو بھی قانون لاؤ اس میں کالے اور گورے، چھوٹے اور بڑے، مرد عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے ملک کے اندر جو پہلے سے بھی قانون ہے الحمدللہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں جینڈر کی تقسیم نہیں ہے، اس میں مذہب کی تقسیم نہیں ہے، اس میں کاسٹ کی تقسیم نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیا حکمرانوں کے ارادے ہیں، ان کے عزائم ہیں۔ اگر اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لانے دے، اور اگر خراب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں میں اس کے فیل کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے نبی کے خطبے کو یاد کرنے، اس کو غور سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساتھ ہی لوگوں کو اس بات کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے نبی اتنے بڑے حسب اور نسب کے تھے، پھر بھی کہا کرتے تھے تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی کولے کو گورے کو کسی کالے پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے سماج میں اسی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.